امام علی کی خدمت میں ایک شخص آ کے عرض کرنے لگا، یا علی، وہ کون سی عادتیں ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول بار بار فرماتے تھے کہ ان سے دور رہو، اور وہ کون سی عادتیں ہیں جس کے بارے میں اللہ کے رسول بار بار فرماتے تھے کہ اس کو اپناتے رہو؟ بس جیسے ہی یہ پوچھا گیا تو امام علی نے فرمایا، اے شخص، میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے کہ آپ ہمیشہ فرماتے تھے کہ میری امت کے بدترین لوگ وہ ہیں جو زیادہ باتیں کرتے ہیں اور اپنی زبانوں سے لوگوں کو زخم لگاتے ہیں، دل دکھاتے ہیں اور اپنی نعمتوں پر تکبر کر کے دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں۔ اگر اللہ اور اللہ کے رسول کے نزدیک محترم بننا چاہتے ہو تو اپنی زبان سے کسی انسان کا دل نہ دکھاتا اور اپنی نعمتوں پر تکبر کر کے کسی کو حقیر نہ سمجھنا، اور وہ چیز جس کو بار بار اللہ کے رسول نے اپنانے کو کہا تھا وہ اچھا اخلاق ہے۔ یاد رکھنا، اللہ کے رسول بار بار فرماتے تھے کہ میری امت کے بہترین لوگ وہ ہیں جن کا اخلاق اچھا ہے۔ ہمیشہ اپنے اخلاق کو اچھا بنا کر جیتے رہو، اپنے عزیز و اقارب کا خیال کرتے رہو، وہ لوگ جو تم سے جڑے ہیں ان کا احساس کرتے رہو۔ یہ چیز اللہ اور اللہ کے رسول کے نزدیک تمہیں ایسا مقام دے گی کہ تمہارے دونوں جہان سنور جائیں گے۔ حضرت مقدم بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سن لو، مجھے کتاب قرآن دی گئی اور اس کے ساتھ اس کی مثل حدیث بھی دی گئی۔ ممکن ہے کہ کوئی مال و دولت کے نشے سے سرشار اپنے تخت پر بیٹھ کر یہ کہے کہ تم اس قرآن کو لازم پکڑو، اس میں تم جو چیز حلال پاؤ اسے حلال سمجھو، جو چیز حرام پاؤ اسے حرام قرار دو۔ سن لو، پالتو گدھے تمہارے لیے حلال نہیں ہیں، اسی طرح درندوں میں سے کچلی والے بھی حلال نہیں، اور معدہ زمبی کے گری پڑی چیز بھی حلال نہیں۔ جو شخص کسی قوم کے ہاں مہمان ٹھہرے تو اس کی ضیافت و اکرام ان پر فرض ہے۔ اگر وہ اس کی مہمان نوازی نہ کریں تو وہ اپنی مہمان نوازی کے بقدر ان سے لے سکتا ہے۔ حضرت عمر بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ دین اسلام حجاز مکہ مکرمہ اور اس کی مضافت میں اس طرح سمٹ کر آ جائے گا جس طرح سانپ اپنے بل میں سمٹ کر آتا ہے، اور اسلام حجاز میں اس طرح جگہ بنا لے گا جس طرح پہاڑی بکری پہاڑ کی بلندی پر اپنی جگہ بنا لیتی ہے۔ بلا شبہ دین اسلام آغاز کے وقت غریب تھا، یقیناً اس کا اختتام بھی اس کے آغاز کی طرح ہی ہوگا۔ خوشخبری ہے ایسے غریبوں کے لیے جو میرے بعد میری ایسی سنتوں کی اصلاح کرتے رہیں گے جنہیں لوگ بگاڑ چکے ہوں گے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔